سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 سے ہم ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پہلے سورۃ البقرہ میں متقین کا تذکرہ ہوا، دوسرا تذکرہ ان کے کھلم کھلا مد مقابل جن کو کافرین کہا گیا، اور تیسرا طبقہ کہ جو بظاہر کلمہ پڑھ چکے تھے اور ان کو مسلمان سمجھا جاتا تھا، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ان کی حرکات اور ان کی کیفیت بیان کی گئی، ان کی باتیں بیان کی گئی۔ ان آیات میں اب اللہ تبارک و تعالی مثال کے ذریعے، بلکہ مثالوں کے ذریعے ان کی کیفیت بیان فرماتا ہے کہ ایک منافق کی کیفیت اس زمانے میں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رہنمائی وحی کی شکل میں نازل ہو رہی تھی، اور یہ منافقین اپنے منصوبوں میں لگے ہوئے تھے، تو کیفیت کیا ہوتی تھی؟ بے چینی کی کیفیت، خوف کی کیفیت، راز کھل جانے کا جو خوف ہے اور ڈر ہے، اس میں زندگیاں گزار رہے تھے۔ جب بھی کوئی منصوبہ بناتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی جاتی تھی، اور ان کے منصوبے ناکام ہو جاتے تھے۔ آیت نمبر 17، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے ایک آگ جلائی۔ اب آگ جو جلاتا ہے روشنی کے لیے یا بعض اوقات حرارت کے لیے، اگر سردی لگ رہی ہے تو یہاں پر مراد روشنی ہے۔ اور روشنی سے مراد کیا ہے کہ یہ لوگ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے بظاہر بھی کلمہ پڑھا تو ان کو اللہ کے نبی کی محفلیں نصیب تھیں، آتے تھے وہاں پر، رسول اللہ کی باتیں سنا کرتے تھے۔ یہ گویا کہ انہوں نے جو بظاہر بھی اسلام قبول کیا ہے، اس ماحول میں آ گئے ہیں کہ جس میں روشنی ہے۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، تو جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، پہلے جہالت کے اندھیروں میں تھا، اب جب اس ماحول میں آیا تو ماحول کا معنی ہوتا ہے، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں ارد گرد، انوائرمنٹ جو ہوتی ہے انسان کی ارد گرد، جب اس آگ نے اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، اندھیرے دور ہو گئے۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا۔ ماحول روشن ہے، اس کا نور چھین لیا۔ نور چھین لیا کیا مطلب؟ یعنی ان کو اندھا کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ یہ دیکھ نہیں سکتے۔ ایک دفعہ ہے آنکھیں ٹھیک ہیں لیکن ماحول روشن نہیں ہے، تب بھی نظر نہیں آئے گا، اور ایک دفعہ یہ ہے کہ ماحول روشن ہے لیکن بندہ اندھا ہے، تب بھی دکھائی نہیں دے گا۔ اب یہاں پر بھی اگرچہ بظاہر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ماحول اس کا روشن ہو گیا تو اللہ نے اسے اندھا کر دیا، اور اللہ نے اسے ترک کر دیا اندھیروں میں کہ یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن جیسے پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے، آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے اس قاعدے کو کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ
ذرہ برابر بھی ظلم یا زیادتی نہیں کرتا، جو خود اللہ نے اپنا تعارف کروایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس طرح کی جو آیات ہیں کہ جس میں مثلا اللہ کی طرف نسبت دی گئی، اللہ نے مور لگا دی، اللہ نے نور چھین لیا، یہ اشارے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ہدایت و گمراہی کے اٹل قوانین کی طرف، کہ کیسا انتخاب کرنے والے کے لیے اللہ نے اس کا نتیجہ ہدایت رکھا ہے، اور کیسا انتخاب کرنے والے کے لیے نتیجہ اللہ نے گمراہی رکھا۔ یہ قانون اللہ نے بنا دیے اور یہ اٹل ہے۔ سورۃ الانعام میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی رسول پاک سے فرماتا ہے کہ اگر ان کا ایمان نہ لانا اے رسول آپ پر بہت گراں گزر رہا ہے، یعنی آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو پھر آپ اگر آپ کے بس میں ہے تو یا زمین کے اندر کوئی سرنگ کھود کر یا سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ کر کوئی ایسی ان کے لیے معجزہ لے آئے، نشانی لے آئے جس پر یہ ایمان لے آئے، نہیں لائیں گے، کیونکہ ایمان اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے جو اسی راستے سے آئے جو خدا چاہتا ہے، اور وہ ہے خود غور کرنا اور دل سے مائل ہونا، خود سے چاہنا خدا کی طرف آنا، اس کو اللہ توفیق بھی دیتا ہے۔ اور جو خود سے نہیں چاہتے تو اللہ دیکھیں کیا فرما رہا ہے کہ آپ سے پھر اگر ہو سکتا ہے تو زمین میں سرنگ کھود لیں یا آسمان پہ چڑھ جائیں اور وہاں سے کوئی نشانی لے آئیں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی پریشانی سے یہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا۔ یہاں پر بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ نے ان کا نور چھین لیا، وجہ کیا ہے؟ وہ دلوں میں ان کے مرض ہے، یہ ارادہ ہی نہیں کرتے رسول اللہ کی محفلوں میں کہ ہم نے ہدایت لینی ہے، جاسوسی کا ارادہ کرتے ہیں، بعد میں جا کے مذاق اڑائیں گے، شکوک و شبہات پیدا کریں گے، اس لیے سنتے ہیں۔ اور یہ ابدی قانون ہے اللہ کا انسانوں کے بارے میں۔ آپ نے اگر سوال پوچھا ہے کسی سے جاننے کے لیے تو اس کا نتیجہ اور ہے، اور اگر آپ نے سوال پوچھا ہے اگلے کو چیک کرنے کے لیے یا تنگ کرنے کے لیے یا باتوں کو گھمانے کے لیے، کنفیوز کرنے کے لیے، تو نتیجہ بھی اللہ کی طرف سے اسی قسم کا ملتا ہے۔ ہدایت اس کے لیے ہے جو ہدایت طلب کرے، ضدی کے لیے نہیں ہے، چونکہ وہ ضدی ہے، کہتا میں نے نہیں ماننا، یہ نفسیات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے جو مسائل تھے جس کی وجہ سے ہدایت ان کے حصے میں نہیں آئی، آج کوئی قانون فرق ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ابدی تا قیامت تک یہی قانون، چاہے وہ لوگ ہوں کہ جو کسی دین کو نہیں مانتے، اور چاہے وہ لوگ ہوں کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے دین کو مانتے تھے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے، مسیحی حضرت مسیح علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے، کافر جو رسول کا انکار کر رہے تھے اور یہود جو رسول کا انکار کر رہے تھے، دونوں کو اللہ نے کفر کی ڈگری دی، کیونکہ مزاج دونوں کا ایک ہی ہے۔ ایک دین والے گھر پیدا ہوا ہے، ایک دین والے گھر پیدا نہیں ہوا، لیکن اپنے مزاج کی وجہ سے ایک ہی صف میں شامل۔ تو ہمیں اپنے بارے میں اگر ہم واقعاً اللہ تبارک و تعالی سے حق کے طلبگار ہیں اور ہدایت کے طلبگار ہیں، تو ہمیں اپنے مزاج میں سے وہ تمام چیزیں نکالنی پڑیں گی جن کو اللہ نے گمراہوں کی علامت قرار دیا۔ جیسے کہتے تھے ہم جو باپ دادا کو دیکھے ہم تو وہ کریں گے، ہمارے باپ دادا جاہل تھے، آج بھی لوگ کہتے ہیں
جب ایک کسی بدعت کے بارے میں اشارہ کیا جائے کہ یہ تو نہیں ہے دین، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ تو جو ہمارے بزرگ تھے، تو پڑھا لکھا ہے، وہ جاہل تھے، ان کو دین نہیں پتا تھا، تم جمعہ 8 دن دین پڑھ کے آگے. یہ جواب ہوتا ہے. وہ جواب جو اللہ نے فرمایا کہ میرے ہر نبی کو دیا گیا. تو وہ تمام چیزیں قرآن میں دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کا انکار جنہوں نے کیا، نہیں مانی ان کی بات، ان کی کیا نفسیات، کیا صفات، کیا باتیں اللہ نے قرآن میں بتائی، اور ان باتوں سے پھر بندہ دور بھاگے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر خالق نے بتایا ہے ایسی باتیں کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی، اس کا مطلب اگر میں بھی کروں گا، میرے مزاج میں بھی ہوگا، مجھے بھی ہدایت نہیں ملے گی. اب اس نے آگ تو جلا لی، اس کا ماحول تو روشن ہو گیا، رسول اللہ کی محفلوں میں جا رہا ہے، لیکن ماحول روشن ہو گیا، یہ اندھا ہو گیا. یہ اندھا کیوں ہے؟ چونکہ یہ قبول نہیں کر رہا. اس کو جو دیکھیں، آنکھوں والا جب دیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے اس کا اثر لیتا ہے. یہ جو دیکھ رہا ہے اس کا اثر نہیں لے رہا، یہ جو سن رہا ہے اس کا اثر نہیں لے رہا. اسی لیے اللہ کبھی انہیں اندھے کہتا ہے، کبھی انہیں بہرے کہتا ہے، حالانکہ بظاہر سارے اعضاء ان کے ٹھیک تھے. ماحول، اس آگ نے جب اس کا ماحول روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اس حال میں کہ یہ لا یبصرون، کچھ نہیں دیکھ سکتے. سبب کیا ہے؟ ان کی اپنی خرابی سبب ہے، اور اس خرابی کے طرف اس کو ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون کی زد میں آئے ہیں کہ تیری نیت اگر نہیں ہے ہدایت کی تو اس کائنات کی بہترین محفل اور کائنات کے بہترین مربی کے پاس بھی بیٹھا ہو، تب بھی تیرے حصے میں ہدایت نہیں آئے گی. اگرچہ وہ مربی بھی تڑپ رہا ہو تجھے ہدایت کرنے کے لیے، جب تک تو خود نہیں مائل ہوتا اور تو خود نہیں تسلیم کرتا، تسلیم کا مزاج پیدا کرتا، تب تک یہ ہدایت تجھے نہیں ملے گی. یہ بڑا واضح بھی ہے اور بڑا خطرناک بھی ہے اس اعتبار سے. آیت نمبر 18 میں ایک اور ان کی کیفیت بیان کر رہے. سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے، عمیون، اندھے، فہم لا یرجعون، پس یہ پلٹتے ہی نہیں. اچھا، ایک بندہ جو لوگوں سے رابطہ کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، وہ دیکھ کر، سن کر یا زبان کے ذریعے، اپنے نفاق کی وجہ سے ان کی حالت ایسے ہے جیسے ایک شخص کسی غلط طرف، کسی گڑھے میں گرنے کے لیے جا رہا ہے، سمجھ رہا ادھر بڑی اچھی چیز ہے اور میں بڑا سمجھدار ہوں، لیکن آگے گڑھا ہے. اب کوئی اس کو پکارے تو یہ سنتا نہیں. ٹھیک ہے، سمن، سنتا نہیں ہے کہ پلٹے. بکمن، بہرے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں. اچھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ راستہ نہ پتا ہو اگر، تو انسان کسی سے سوال کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ میں صحیح جا رہا ہوں، میں غلط جا رہا ہوں. یہ گونگے ہیں، یعنی ان کے نفاق نے انہیں گونگا کر دی اس اعتبار سے. عمیون، اندھے ہیں کہ سامنے اگر گڑھا بھی ہے تو ان کو دکھائی نہیں دے رہا. یعنی وہ تمام ذرائع کہ جن کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے وہ گویا کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو اب یہ جدھر جا رہے ہیں، جدھر منہ لگا ہوا ہے ادھر ہی جا رہے ہیں، واپس پلٹتے ہی نہیں. بہت سارے لوگوں کی ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں تو یہی کیفیت ہوتی ہے دین کے بارے میں. اگرچہ بظاہر پیدا اس گھر میں ہوا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فرق نہیں ہے شیعہ ہو یا سنی ہو، لیکن جو دین کی تعلیمات ہیں ان کے اعتبار سے سمن، بکمن، عمیون، صرف دنیا کا بندہ، اور جدھر جا رہا ہے ڈٹا ہوا ہے ادھر ہی چل رہا ہے، وہاں سے اس طرف سے واپس پلٹنے کی کوشش نہیں کرتا. 19 اور 20 نمبر جو یہ دو آیات ہیں ان میں جو کیفیت بیان کی جا رہی ہے وہ
ان کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا. جب بھی وحی اترتی تھی ان کے منصوبے برملا ہو جاتے تھے. خداوند عالم بتاتا تھا منافق یہ کہہ رہے ہیں, منافق یہ کرتے ہیں, منافقوں کی نشانیاں یہ ہیں. تو یہ پھر ان کو شرمندہ ہونا پڑتا تھا, پکڑے جاتے تھے. اسلام کی ترقی اور آیات خدا پروردگار کا نزول, اس ماحول میں یہ کس حالت میں زندگیاں گزار رہے ہیں, یہ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہی تمثیل کی زبان میں بیان فرمایا. آیت نمبر 19, او کصیب من السماء, یا ایسے کہ جیسے آسمان سے تیز, بلندی سے تیز بارش برس رہی ہو. طوفانی بارش. نارمل بارش ہو تو بندہ انجوائے کرتا ہے, لیکن اگر اتنی تیز بارش کہ اندھیرا چھا جائے. اور کیا اس میں, کیسی بارش؟ فیہ ظلمات, جس میں اندھیرے ہیں, ورعد, اور گرج. رعد کہتے ہیں جو زور سے آواز آتی جیسے بادلوں کی آتی. وبرق, اور بجلی. یہ اسلام کی ترقی, آیات قرآن کا نزول, ان کے لیے یہ کیفیت ہے. جیسے ایک بندہ بہت تیز طوفانی بارش میں پھنس جائے, جب کبھی زور سے بادلوں کے گرجنے کی آواز آتی ہے اس سے ڈر جاتا ہے, کبھی بجلی کڑکتی ہے, بجلی چمکتی ہے, اس سے ڈر جاتا ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت, موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں بجلیوں کی وجہ سے. یعنی جب اس بارش میں, اس طوفانی حالت میں بجلی چمکتی ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں, اور جیسے ایک ڈرا ہوا بندہ, بہت زور سے آواز آ رہی ہو تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ مثلا اگر نہیں سنیں گے تو مرنے سے بچ جائیں گے, اور اگر زوردار آواز ہمارے کانوں میں پڑے گی تو ہم مر جائیں گے. یہ ایک کیفیت ہے. کیفیت ہے کہ جو منافقین پر طاری ہوتی تھی آیات قرآن کے نزول کی وجہ سے, جب ان کے چہروں سے نقابیں الٹ دی جاتی تھی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ, یہ کہیں جا نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا. محیط, احاطہ آپ سمجھتے ہیں گھیرا ہوا, کہیں نکل نہیں سکتے. ان کی کیفیت. اب یہاں پہ آپ دیکھیں, یہاں پہ منافقین کے لفظ کی جگہ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. جو ان کی اصل ان کے لیے لفظ ہے وہ استعمال کیا, یعنی اندر سے اصل میں یہ ایسے. آیت نمبر 20, یکاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارتوں کو اچک لے, بالکل ہی اندھے ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک شخص اندھیرے میں بیٹھا ہو اور اچانک بہت تیز روشنی آنکھوں میں پڑے تو اس کی آنکھیں دیکھنا ہی چھوڑ دیتی, کیونکہ اندھیروں کی عادت پڑ چکی ہے, روشنی برداشت نہیں ہوتی. یعنی دین اسلام تو روشنی ہے, قرآن تو روشنی ہے, لیکن یہ اندھیرے کی مخلوق ہے, یہ روشنی برداشت نہیں کر سکتا. تو ان کی کیفیت ایسی ہے کہ گویا مارے حسد کے یہ ہلاک ہی ہو جائیں گے دیکھ دیکھ کر کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اس کو اس طرح بیان کیا کہ یہ جو بجلی ہے نزدیک ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچک لے, بصارتوں کو اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. اور کیفیت کیا ہے ان کی کہ جب بھی کچھ روشنی ہوتی ہے یہ چل پڑتے ہیں, ان کو راستہ کچھ دکھائی دیتا چل پڑتے ہیں, اور جیسے ہی وہ روشنی ختم ہوتی ہے دوبارہ رک جاتے ہیں. یہ کیا کیفیت ہے کہ کبھی کبھی کوئی بات دل پہ اثر کر بھی جاتی ہے بہت زیادہ. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصیحت جو آئی, اللہ کے نبی نے بیان کی تو وہ اثر کر گئی تو تھوڑی سی منافقت والی فضا کم ہوئی اور دل مائل ہوا ادھر آنے کے لیے, لیکن
کچھ دیر کی کیفیت تھی. دوبارہ جب اپنے برے دوستوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ پاگل تو نہیں ہو گیا تو بھی ان کی طرح بیوقوف ہونے لگا. جیسے قرآن نے بتایا تھا جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، جیسے لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. تو کبھی کبھار ان کے دل مائل ہوتے بھی ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر وہیں پر رک جاتے ہیں، آگے ہدایت کی طرف، رشد کی طرف نہیں بڑھ سکتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعتیں اور ان کی بصارتیں چھین لیتا، یعنی مستقل. لیکن چونکہ اس نے دنیا میں ایک مدت تک مہلت دی ہے تو وہ نہیں چھینتا. چاہتا تو مستقل یہ جو جتنی چیزیں جن کے ذریعے جن کو صحیح استعمال کر کے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اگر خدا چاہتا تو یہ سارے وسائل بھی چھین لیتا ان سے. واقعاً آنکھیں چھین لیتا، واقعاً کان چھین لیتا، زبانیں چھین لیتا، عقل چھین لیتا. خدا یہ کر سکتا تھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس نے جو آزمائش کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے اس کے تحت ان کو مہلت دی ہوئی. اب یہ اللہ نے انہیں اندھا نہیں کیا، لیکن یہ خود اپنے اختیار سے وہ کام کر رہے ہیں جس کا نتیجہ اندھا پن. یہ خود اپنے اختیار سے ایسے کام کر رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے چلتے جیسے بہرے چلتے، جیسے اندھے چلتے، جیسے گونگے چلتے. یعنی حق جاننے کے لیے زبان استعمال نہیں کرتے. ویسے زبان چلتی ہے لیکن ہدایت کے لیے زبان، جاننے کے لیے، سوال کرنے کے لیے زبان ان کی نہیں چلتی. صلوات پڑھیں محمد وآلہ.